آنکھوں سے پوچھا جائے گا دیکھا یا نہیں، کان سے پوچھا جائے گا سنا یا نہیں، سوال تو دل سے بھی ہوگا نا۔ میرے نبی نے کہا حب علی عبادہ، علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔ توجہ، علی کی دل میں محبت رکھنا ثواب نہیں، عبادت ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ بھائی اعتراض ہے نا، آپ پڑھیے جا کر، بہت اعتراض کرنے والوں نے، معترضین نے اعتراض کیا کہ بھائی عبادت تو صرف اللہ کے لیے، اور نبی کہہ رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ثواب نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی کا ذکر کرنا ثواب نہیں، عبادت۔ تو عبادت کیوں کہا؟ بھائی ایک بات بتاؤ، میں منبر پر بیٹھ کر اگر میں یہاں قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، رجال پڑھوں، منطق پڑھوں، فقہ پڑھوں، کمال نہیں ہے مولوی جو ٹھہرا، کمال اس نوجوان کا ہے جو مولوی ہے نہیں، مگر قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، رجال بھی جانتا ہے، منطق بھی جانتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ بھائی اللہ کون ہے؟ جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، سورج کو ڈبوتا ہے۔ کمال نہیں ہے خدا جو ٹھہرا، کمال اس بندے کا ہے جو خدا تھا نہیں، مگر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ نعرہ حیدری! کمال کمال اس بندے کا ہے، ٹھوکر مارا تو مردے کو جلا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ان قریب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو، بھیڑ کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو دیکھو ایک تصور ہے اسلام کا، کیا تصور ہے؟ جہنم میں پھینکے گا اللہ، کب پھینکے گا؟ آخرت میں نا۔ تو ایک تصور ہے اسلام کا، جیو آخرت کے لیے، ایک تصور ہے دنیا کا، جیو صرف اس دنیا کے لیے۔ توجہ، تو بھائی سارا ادب، سارا سائنس، سارا فلسفہ، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، دماغیں اس بات پر اصرار کیے ہوئے ہیں کہ جیو دنیا کے لیے، اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے۔ فرق کیا ہے؟ دنیا کے لیے جیو گے تو نتیجہ جہنم ہے، آخرت کے لیے جیو گے تو نتیجہ جنت ہے۔ جب تک دل میں یقین آخرت نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن نتیجہ ہے عقیدہ آخرت کا، نہیں پہنچے۔ جب یہ سمجھ لوگے کہ اسی دنیا میں جینا ہے، مر جانا ہے، تو بھائی جب حساب و کتاب کا ڈر نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن نے دہرا دیا۔ قرآن کہہ رہا قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ منکر، یہ مشرک یہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنی ہے، ہلاکت ہے۔ دوسری آیت سننا قرآن کی، بڑے دھیان سے سننا جوانوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ یہ منکر یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے۔ تیسری آیت اللہ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی گلی ہوئی، سڑی ہوئی، بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو، کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کیا، توجہ، کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا۔ تو بھائی ایک تصور ہے دنیا کا، جیو دنیا کے لیے، ایک تصور ہے قرآن کا، جیو آخرت کے لیے۔ جب تک آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا کائنات میں۔ اچھا آج یہ دنیا کی بڑی بڑی ظالم طاقتیں یہ امن کی بات کرتی ہیں،
جو بم پہ بم برسا رہے ہیں مظلوموں پر، وہ امن کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا دوغلا پن دیکھو، سگریٹ کی فیکٹریاں خود چلا رہے ہیں اور ڈبے پر لکھ دیتے ہیں اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ۔ توجہ، تو بھائی یہ تخریب کار معاشرہ، یہ بد امنی کا شکار معاشرہ، اب اس معاشرے کو حل کرنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ حل سورہ جمعہ نے ہمیں دیا۔ اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہہ رہا وہی اللہ ہے لا زوال بادشاہ قدوس ہے، اور وہی وہ خدا ہے جس نے تم امیین کے درمیان ایسا رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہیں میری آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو وہ منحوس کہاں مر گئے جو محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ اللہ نے بتا دیا پوری کائنات کا مسلمان ایک طرف، میرا محمد ایک طرف۔ بھائی تم قرآن سننے والے، میرا نبی قرآن سنانے والا، تم پاک ہونے والے، میرا نبی پاک کرنے والا، تم کتاب لینے والے، نبی کتاب